درد وہ گھٹنے میں بتا رہے ہیں اور کمر میں بتا رہے ہیں، تو اس کے حساب سے کون ایک دوا ہونی چاہیے؟ اگر وہ ہپ پہ بھی ہاتھ رکھا ہے انہوں نے اس کا اور پنڈلی میں بھی درد بتا رہے ہیں، تو اس کے حساب سے نیٹرمیور 30 دوا دیں تاکہ ہپ کا درد اور پنڈلی کا درد میں آرام آئے۔ گردے کی طرف بھی وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، گردے میں اگر درد ہے، بھاری پن ہے تو یوریبیٹ دیں، اگر چبھن والا درد ہے تو آکزارینٹ دیں، اور جتنی بھی میں نے دوائیں بتائی ہیں اسی وقت چیک کریں، پھر نسخہ بنائیں کہ ایک دوا کی ضرورت ہے یا 3-4 دواؤں کی ضرورت ہے ان کو۔ وعلیکم السلام۔ سیدھے کندھے میں درد ہو، فروزن شولڈر کا درد ہو تو اس کی دوا ہوگی پلسٹیلا 30۔ اگر کندھے سے لے کے کونی کے درمیان جو مسلس ہے اس میں درد ہو تو اس کی دوا ہوگی اسٹیپسیگیریا 30۔ فروزن شولڈر کی وجہ سے پورے ہاتھ میں تکلیف ہے تو سیدھے ہاتھ کے لیے پلسٹیلا ہوگی اور الٹے ہاتھ کے لیے آئیوڈیم 30 ہوگی۔ اور دونوں مسلس میں اگر درد ہے کونی سے لے کے کندھے تک، چاہے لیفٹ ہاتھ ہو یا رائٹ ہاتھ، تو اس کی دوا اسٹیپسیگیریا 30 ہوتی ہے۔ نیٹرمیور کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے وہ ہے پنڈلیوں میں درد یا کندھے اور کان کے درمیان گردن میں جو درد ہو، وہ بھی نیٹرمیور اس کی دوا ہے۔ کندھوں میں اگر درد ہو تو اس کی پلسٹیلا دوا بنتی ہے۔ ڈائلیسس کے مریضوں کو یوریا اور کریٹینائن زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ یوریا کی مناسبت سے نیٹرمیور 30 اور کریٹینائن کی مناسبت سے گریفائٹس 30 ان کی پراپر دوا ہے۔ اسی طریقے سے جن کے پلیٹلیٹس مینٹین نہیں ہو پا رہے اور تیزی سے گر رہے ہیں تو نیٹرمیور 200 رات کو بھی دیں اور صبح نہار منہ بھی دیں، اور دن میں بخار کی دوا دے دیں، ویٹرم البم بھی دے سکتے ہیں، اور وائرا بیت دے دیں جو 3 دواؤں کا کمبینیشن ہے، وہ بھی بخار کو بہت اچھی طریقے سے کور کرتا ہے۔ اس طریقے سے ڈینگی بخار کو وائرا بیت کور کر لیتا ہے، اور پلیٹلیٹس کو نیٹرمیور 200 میں بھی دے سکتے ہیں اور 30 میں بھی دے سکتے ہیں۔ گھٹنے کی چپنی کے نیچے ورٹیکل میں درد ہوتا ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹرز اس کو ایکس رے کراتے ہیں تو ان کو گیپ نظر آتا ہے، اور وہ مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے۔ جو ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو نیٹرمیور 30 کی ایک خوراک دیتے ہیں، 2-3 منٹ نہیں لگتے کہ مریض کہتا ہے میرے درد میں آرام آ گیا، اور ہم وہی دوا بنا کے دے دیتے ہیں اور مریض اس کے درد سے نجات پا لیتا ہے۔ اسی طرح سوڈیم کلورائڈ جو ہے یہ ہمارے جسم میں وائٹ سیل اور ریڈ سیل کو بیلنس کرنے کی واحد دوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو وائٹ سیل کو کم کرے اور ریڈ سیل کو بڑھائے۔ جن لوگوں کو وائٹ سیل زیادہ ہوتے ہیں، ریڈ سیل کم ہوتے ہیں، تو ان کو عموماً نائٹ فال کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب خون پتلا ہوگا تو جو مادہ ہے ہمارا وہ بھی پتلا ہوگا اور وہ آرام سے نکل جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے۔ جن کو نیٹرمیور کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کبھی لو بی پی ہوتا ہے، کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی ہائی کبھی لو بی پی ہو تو اس کی واحد دوا نیٹرمیور بنتی ہے۔ جن مریضوں کو پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے رات کو، خاص طور پہ دن میں بھی ہوتا ہے، کھچاؤ والا درد ہوتا ہے، رات کو نیند میں بے چینی ہوتی ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اکثر لوگ پنڈلیوں کو دباتے ہیں۔ نیٹرمیور اگر 30 میں دے دیں، 200 میں دے دیں، مشکل سے 5-10 منٹ لگتے ہیں اور مریض کے درد بھی آرام آ جاتا ہے، اور نیند میں جو بے چینی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نیند کی جو نہ آنے کی شکایت ہے اس میں بھی کمی آتی ہے اور سکون سے مریض سو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ نیٹرم میوریٹیکم یعنی معمولی کھانے کا نمک، سوڈیم کلورائڈ، یوریا اور پلیٹلیٹس کی مناسبت سے واحد دوا۔ گرمیوں میں پرانے لوگ جب ہمارے جسم سے پسینہ آتا تھا تو اس کو سوڈیم کلورائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے شکنجی بنا کے نمک پیتے تھے، لسی میں نمک ڈال کے پیتے تھے، تربوز میں نمک ڈال کے کھاتے تھے۔ اسی طرح فوج میں جب ایکسرسائز کے بعد نمک پلایا جاتا تھا، پولیس میں ایکسرسائز کے بعد نمک پلایا جاتا تھا، جب ہم لوگ کھیلتے تھے، کھیلنے کے بعد جو پسینہ نکل کے سوڈیم کلورائڈ کی کمی ہوتی تھی اس کو میک اپ کرنے کے لیے ہمیں نمک پلایا جاتا تھا، اور یہ سوچ کے پلایا جاتا تھا کہ ہمیں جو نمک ہمارے جسم سے نکلا ہے پسینے کے ذریعے اس سے ہمیں
ہمیں پورا کرنا ہے۔ جب سے یہ سوچیں ختم ہو گئی ہیں، جب بخار ہوتا ہے تو ڈینگی فیور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں خوب پسینہ آ کے ہمارا سوڈیم کلورائڈ کم ہو جاتا ہے، اور جب اگست کے بعد جو بخار ہوتا ہے تو اس کے پلیٹلیٹس ایک دم گرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں سوڈیم کلورائڈ کی کمی ہوتی ہے اور وہ ڈینگی بخار کا سبب بن جاتا ہے۔ مٹھائی سے یا میٹھا کھانے سے بھاری پن ہو، جلن ہو تو اس کی دوا ہوگی گریفائٹس 30۔ اگر کچھ لوگ جو میٹھا کھائے بغیر رہ نہیں سکتے، انہیں میٹھا کھانے کی نشے کی طرح طلب ہوتی ہے، تو ان کی بھی دوا گریفائٹس 30 دیں تاکہ ان کی جو ناجائز طلب ہے وہ ختم ہو جائے۔ انڈا کھانے سے تکلیف ہو یا ابکائی آتی ہو تو اس کی دوا ہوگی کیلکیکاپ 30۔ اگر انڈا کھانے کی طلب ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ انڈا ہی انڈا کھاؤں، تو اس کی دوا بھی کیلکیکاپ 30 ہوگی۔ کولڈ ڈرنک پینے سے یا کھانا کھانے کے بعد پسلیوں کے نیچے درد ہو، افارہ ہو تو اس کی دوا ہوگی تھوجا 30۔ گائے کے گوشت سے تکلیف کے لیے اوسیمم کین 30 دیں۔ ایسے مریضوں کا یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی بھی دوا اوسیمم کین 30 ہی ہوگی۔ چکنائی سے یا تلی ہوئی چیز کھانے سے بھاری پن ہو جائے یا سینے میں جلن ہو تو اس کی دوا ہوگی پلسٹیلا 30۔ جن لوگوں کا پتا نکال دیتے ہیں اور ان کو چکنی چیز ہضم کرانے کے لیے بھی پلسٹیلا کا سہارا لیتے رہنا چاہیے۔ پھل کھانے سے یا فریج میں رکھی ہوئی چیز کھانے سے، باسی چیز کھانے سے اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کی دوا ہوگی آرسینک ایلبم 30۔ بادی چیزیں مثلا گوبھی، چنے کی دال، آلو سے اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کی دوا ہوگی میگنیشیا کارب 30۔ دودھ یا دودھ سے بنی چیزیں کھانے سے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی دوا ہوگی نیٹرم کارب 30۔